ادھر کے تمام ہمراہ داری کریں گے بلوچستان بار ایسوسیشن ایڈوکیٹ راہب بلیدی صاحب، بہت شکریہ راہب صاحب۔ راہب صاحب ہمیں بتائیں کہ بلوچستان بار ایسوسیشن نے ایک مردم شماری پر تشویش کا اظہار کیا ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان بار کونسل سمیت بلوچستان کے تمام بار باڈیز نے آج بلوچستان ہائی کورٹ بار، کوئٹہ بار سمیت تمام بلوچستان بار باڈیز نے تمام سیاسی پارٹی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینسس کیا 2023 کا جو سینسس تھا، جو پہلی دفعہ گھر گھر میں جا کر وہاں پہ خانہ شماری کی گئی تھی، مردم شماری کی گئی تھی، جب آپ نے یہ مردم شماری اور سینسس کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ سی سی آئی کی فیصلہ کرنا تھا تو پھر اس چیز کی پریکٹس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پہ اربوں روپے خرچ کیے گئے اس خانہ شماری میں، مردم شماری میں، لوگوں نے جا کر وہاں پہ گھر گھر میں جا کر ان کے اپنے عملہ نے، ان کے ڈپارٹمنٹ کے ان کے اپنے عملہ نے جا کر کمپیوٹرائز وہاں پہ سینسس کی، اس کے بعد بلوچستان کی آبادی کو کم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، جسے بلوچستان کے عوام سمیت بلوچستان کے وکلاء کو گہری تشویش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پنجاب کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہاں پہ اس لیے ایک تاثر پایا جا رہا تھا کہ بلوچستان کی سیٹیں بڑھ جائیں گی، تو کیا بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ اگر اس سینسس میں بلوچستان کی سیٹیں بڑھنی تھی تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان میں جو ہمارے جو سیٹیں ہیں وہ نہ ہونے کی برابر ہیں۔ بلوچستان پنجاب کی ایک ضلع کی برابر بھی ہمارے سیٹیں نہیں ہیں۔ تو جو سینسس میں سی سی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے یہ قابل مذمت فیصلہ ہے، یہ چیلنجبل فیصلہ ہے۔ ہم اس کی تمام موقعات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم کوشش کریں گے بلوچستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو چیلنج کریں گے بلوچستان ہائی کورٹ میں۔ سر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، ذرا آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ دیکھیں اس کا یہ نقصان ہوگا کہ ہم سب سے پہلے تمہارے این ایف سی ایوارڈ میں جو ہمیں بجٹ جو پیسے دی جا رہے تھے وہ آمدن ہمیں کم ملے گا۔ ہماری وہاں پہ جو بلوچستان کا عوام کا جو پارلیمنٹ کے اندر جو نمائندگی ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ نمائندگی ہمارا کم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جیسے آوران جیسے علاقوں میں جو انسرجنسی کی وجہ سے جو وہاں پہ پہلے خانہ شماری مردم شماری نہیں ہوئی تھی، اب پہلی دفعہ آوران میں، پنجگور میں، ان علاقوں میں خانہ شماری ہو گئی تھی، جسے رد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ سر بالکل، سر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جب مردم شماری پر اتنے اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس پر الیکشن ہونے سے عوام پر اعتماد ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے ملک کے اندر اس جمہوری امور کو سپوتاش کرنے کے لیے۔ یہاں پہ ہمیشہ پاکستان کے اندر اس غیر جمہوری قوتوں نے اپنے الیکشن کو متنازع بنایا، اپنے من پسند رزلٹ لے کے من پسند لوگوں کو جتوایا۔ یہ الیکشن سے پہلے ایک پری پلان دھاندلی ہے، اور یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ایک ٹیکٹس ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن نہ ہو تاکہ لوگ اس کو متنازع بنائیں۔ اب یہ چونکہ متنازع بن چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام نے اس سینسس کو مسترد کر دیا ہے، سی سی آئی حوالے سی سی آئی کی جو فیصلہ تھا اس فیصلہ کو مسترد کر دیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک جو کہ اچھا موقع تھا کہ بلوچستان کے عوام کو، جنہوں نے اپنی بڑھ چڑھ کے اس جو سینسس میں حصہ لیا تھا، آپ لوگوں کی رائے کی قدر نہیں کرتے ہیں، ووٹر کی قدر نہیں کرتے ہیں، آپ ان کی شماریت کو آپ نہیں مانتے ہیں، آپ این ایف سی ایوارڈ کو نہیں مانتے ہیں، آپ بلوچستان کے معدنی وسائل کو آپ لوٹ مار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے بلوچستان کے عوام کا کیسے آپ کے اوپر اعتماد ہوگا؟ تو یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کوشش ہے تاکہ یہ سینسس متنازع ہوں، اور یہ متنازع بن چکے ہیں کہ بلوچستان کے عوام نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، بشمول کل جو سینٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جن میں جمعیت سے لے کر نیشنل پارٹی، بی این پی، پیپلز پارٹی، بلوچستان کے جتنے سینیٹر تھے سب نے انہیں جمعیت سے سب نے وہاں پہ بائیکاٹ کی، اور انہیں اس عمل کو سینسس کے یہ جو کل کا جو سی سی آئی کا جو اجلاس میں جو فیصلہ کیا تھا اس سب کو مسترد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایوان بالا نے مسترد کیا، بلوچستان کے عوام نے مسترد کیا، بلوچستان نے وکلاء نے مسترد کیا، تو یہ ایک متنازع جو کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اسے لوگ اس کو متنازع الیکشن تصور کریں گے۔ سر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے، مردم شماری کے متنازع پیش نظر آئین میں اس حوالے سے کیا درج ہے؟ دیکھیں اس کے لیے سی سی آئی کا اپنا آئین کا ایک طریقہ کار ہے، سینسس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ڈی لمیٹیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو جو اختیارات دیے گئے ہیں کہ پہلے یہ تھا کہ اپنے ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ وہاں پہ دوسرے اضلاع کے لوگوں کو وہ شامل نہیں کر سکتے تھے، اب وہ سرکل توڑیں گے، پہلے ضلع توڑتے تھے اب وہ سرکل توڑیں گے، تو یہ ایسے غیر متنازع فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی ایک ٹیکس ہے۔ تو آئین میں اس چیز کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کو، آپ وہاں کے لوگوں کو ان کو حقوق سے محروم رکھیں۔ ظاہر ہے کل ان کی سینسس میں آبادی کم ہوگی تو آپ کو جو ہمارے پاس جو 18ویں ترمیم کے بعد جو آئین میں جو وسائل کی تقسیم ہے، جو آبادی کی بنیاد پہ جو تقسیم کی جا رہی تھی، تو یہ دیکھیے اس سے پہلے بنگلہ دیش ہم سے کیوں علیحدہ ہوا؟
وہ واقعات دوبارہ دہرایا جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر بھی وہی تھا کہ پہلے بنگلہ دیش کے اندر ان کی آبادی زیادہ تھی تو ان کی آبادی کو نہیں مانا گیا. بلوچستان کے لوگوں کی جو آبادی بڑھ رہی ہے, بلوچستان ایک وسیع و عریض بلوچستان ہے. بلوچستان میں چونکہ پاکستان کا آدھا سے زیادہ بلوچستان ہے, تو اتنے بڑے رقبہ ہے, اتنا زیادہ آبادی بھی ہے, تو آپ بلوچستان کی آبادی کو کم ظاہر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. جی سر, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بلوچستان کے قوم پرست لیڈران کا یہاں پر کیا کردار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ NSC ایوارڈ میں بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو میں کہتا ہوں بلوچستان کے تمام کامپرس پارٹیاں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آیا اس سینسز میں, جو متنازع سینسز میں, وہ الیکشن میں جائیں یا نہ جائیں, اور اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. ان کو عدالتوں میں جانا چاہیے, سپریم کورٹ میں جانا چاہیے, اس کو بلوچستان بار کونسل سے تمام بار باڈی سے رابطہ کرنا چاہیے. تو ہم بلوچستان بار کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم بلوچستان کانفرنس پارٹیوں کے, بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہیں, اور ان کا ہر فورم میں ہم ان کی آئینی جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ سر.